ایک انہوں نے کہا کہ آج کل یہ جو نامحرم ہیں یہ آپس میں مصافحہ اور معانقہ کا بڑا رواج ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو بالکل واضح سے شرعی حیثیت ہے کہ جو شریعت نامحرم مطلب مرد کو عورت اور عورت کو بری نظر کے ساتھ مرد کو دیکھنے کو منع کرتی ہے، نظر کا حکم اتنا سخت ہے، تو پھر مصافحہ کرنا، پھر معانقہ کرنا، اور آج کل ایک اور بدعت قبیحہ نکل گئی ہے گال سے گال ملانا۔ یہ میں نے اکثر یہ محسوس کیا، یہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو ایک تو اپنے آپ کو سب سے منفرد دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہم دین کی پابندیوں کو برداشت نہیں کرتے، ہم پرانے لوگ نہیں، ہم نئے لوگ ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک احساس کمتری ہوتا ہے، جس احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے اس قسم کی اونچی حرکتوں کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ نہیں کر رہے تو یہ بیکورڈ لوگ ہیں، ہم ہیں ماڈرن لوگ اور ہم نے دیکھو یہ کارنامہ کیا ہے۔ اور ان کو جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی اب ہمیں ہماری زندگی ہماری دنیا میں رہنے دیں، آپ وہی پرانے رسموں پہ چلتے رہیے۔ لیکن ان سے میں گزارش کرتا ہوں ذرا میدان محشر کا تصور ذہن میں لائیں، سب ختم ہو چکا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور وہاں پر شریعت کے مطابق حساب و کتاب ہوگا، آپ کے بنائے ہوئے رولز کے مطابق، آپ کی دنیاوی رسومات اور آپ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ مصافحہ کرنا، نامحرم سے گلے ملنا اور معاذاللہ گال سے گال ملانا کس قدر عذاب کا سبب بنے گا، اور جن لوگوں کو آپ ان امور کی بنا پر اپنے آپ کو منفرد اور اپر لیول پر اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جو ایسے کام نہیں کر رہے تھے، وہ عزت کے ساتھ ہوں گے اور آپ اللہ نہ کرے کہ ذلت کا شکار ہوں گے۔ تو ایسے امور کہ جن سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اللہ کی سری نافرمانی اور علانیہ نافرمانی پر مشتمل ہوں، میدان معاشر کی ذلت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی حج یا عمرے پر گیا اور وہاں پر بہت سارے جرائم ہو گئے اس سے، یعنی غلطیاں ہو گئی، تو کتنے دم لازم ہوں گے؟ دیکھیں جتنے جرم ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی دم لازم ہوتے چلے جائیں گے، دینا ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ محمد عبید نام رکھنا کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے، کیونکہ عبید مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا غلام، یعنی حقیر سا غلام، اور محمد اور اس کے ساتھ پھر اس طرح مناسب نہیں۔ اس لیے بعض اکابرین نے فرمایا محمد اصغر نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اصغر مانے دوسروں کے مقابلے میں چھوٹا، اب محمد اصغر یہ عجیب مفہوم بن رہا ہے، تو ایسا کوئی نام سرکار کے نام کے ساتھ، یعنی اگرچہ وہ سرکار کا نام نہیں ہے، اس وقت ہمارا نام ہے، لیکن بہرحال اس نام کو رکھا اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، تو اس طرح دو ناموں کو نہ ملائیں، کہ اگر ملایا جائے تو غلط قسم کا مفہوم نکلتا ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔